کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر نبوت و رسالت کو مکمل فرما کر ختم فرما دیا۔ اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے میں جو رائی برابر بھی شک کرے وہ مسلمان رہ نہیں سکتا، اور کوئی بھی مسلمان کسی قسم کا ختم نبوت کے مسئلے میں تعویل یا غلط معنی کرنے والے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، بالکل اسی طرح قطعی عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس عقیدے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اب آپ کے بعد لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ہوں گے تو میرے امتی، لیکن کام سابقہ نبیوں کی طرح کریں گے۔ لوگوں کے عقائد ٹھیک کریں گے، لوگوں کے اعمال ٹھیک کریں گے، ہوں گے میرے امتی۔ وہ جو انبیاء کرام والا کام تھا اللہ میری امت کے ان بندوں سے لے گا۔ لیکن نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو کے ختم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ جس طرح وہ انبیاء تشریف لا کر گندے عقائد سے بچنے کا درس دیتے، بچاتے، برے اعمال سے بچاتے، میری امت میں اللہ ایسے اشخاص پیدا فرمائے گا جو پاک سیرت بھی ہوں گے، پاک صورت بھی ہوں گے، اور جن کی تبلیغ اور جن کے نظام رشد و ہدایت کی وجہ سے اللہ مخلوق کو گمراہی سے بچائے گا۔ اب میں کسی لمبی چوڑی تمہید میں پڑھنے کی بجائے آپ کو یہ بتا دوں، ان پاک جماعت کے افراد میں سے ایک فرد کامل حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری، جن کا وجود میرے آقا کی نائب کی حیثیت سے اس امت کے لیے رشد و ہدایت کا سبب بنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیوں کی کچھ علامات بیان فرمائی۔ فرمایا ولی وہ ہے جس کے چہرے پر نظر پڑے خدا یاد آ جائے۔ بندے کا ہی چہرہ ہوتا ہے لیکن نظر پڑے تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ پتہ ہے یہ بندوں کے چہروں پر یہ نور کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ حسن کیسے آتا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، کہ جس کو رات کے وقت جس کی نماز زیادہ ہو جاتی ہے، دن کے ٹائم اس کے چہرے کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا،
بندگان خدا، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنی راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کی خوشی کے لیے، کبھی سجدہ کرتے ہیں کبھی قیام کرتے ہیں، یہ چھپ چھپ کے عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کے چہروں پر نور پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم عبادت چھپاتے ہو، میں تمہاری ولایت چھپنے نہیں دوں گا، لوگوں کو بتا دوں گا یہ جو حسین چہرے والے ہیں یہی اللہ کے ولی ہیں اور میرے دوست ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اچھے کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، چھپ چھپ آ کے کرتا ہے، اور لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، حالانکہ وہ تو چھپ کے کرتا ہے، اور یہ بندے کہتے ہیں نیک آدمی ہے۔ فرمایا وہ چھپ کے کرتا ہے نا تو رب نہیں نہ چھپنے دیتا، یہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے جزا ہے دنیا کی کہ وہ چھپ چھپ کے اللہ اللہ کرے اور لوگ کہنا شروع کرتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ کس نے بتایا؟ کہا جس کو تو نے چھپ چھپ کے یاد کیا اسی نے پردہ اٹھایا اور لوگوں کو بتایا یہ عام بندے نہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان بندگان خدا کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے، یہاں بھی چہرے چمکتے ہیں وہاں بھی چہرے چمکتے ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ان نفوس قدسیہ میں سے ہے جن کی پاک مزار بھی فیض تقسیم کر رہی ہے، اور اس کے لیے گواہی اس شخصیت کی ہے معین بے کساں، والی ہند، خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت، نائب رسول، آل نبی، اولاد علی، گل گلشن سیدہ زہرا، زینت خاندان مولا مرتضی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ رسول اللہ کی بارگاہ سے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا نور پھیلانے کے لیے تشریف لائے۔ ویسے آپ کان کھول کر کے سنیں کس شان کا مالک ہے وہ معین الدین جس کو میرا نبی بھیجے جا لوگوں کو مجھ محمد کا دین بتا۔ ان کی صلاحیت پر کسی تبصرے کی مجھ جیسے کو ضرورت نہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جس نے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو گنبد خضرا سے جواب آیا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا قُطْبَ مَشَائِخِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے خشکی اور تری کے بزرگوں کے مرکز، تجھ پر بھی مجھ محمد کا سلام ہو۔ مقبول بارگاہ خدا، مقبول بارگاہ مصطفیٰ حضور خواجہ غریب نواز اجمیری پاک، جن کے چہرے کے دیدار نے لاکھوں لوگوں سے شرک چھڑوا دیا۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ولیوں کے نام پر فرقہ واریت نہ کرو، ولیوں کے نام پر قوم کو برباد نہ کرو، لڑاؤ نہ، یہ تو مسلمان بنانے آئے تھے، انہوں نے تو آ کر کلمہ پڑھایا، انہوں نے تو اللہ کی توحید کا درس دیا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کے ذہن شریف میں رہے تو اس کو دل میں بھی جگہ دینا، جنہوں نے اس صفحہ ہستی سے شرک کو رخصت کیا ان کے آستانوں کے ساتھ شرک کو پھر نہ جوڑو۔ دادا صاحب نے مشرکوں کو کلمہ پڑھایا، بابا صاحب نے مشرکوں کو کلمہ پڑھایا، غریب نواز نے مشرکوں کو کلمہ پڑھایا۔ یہ اللہ والے تو اللہ کی توحید کا درس دینے آئے تھے بھائی، جن کے وجود کرم سے لگ کر مشرک مومن بنے، ستیہ ناس ہو سوچ کا جو ان کے دامن کرم سے وابستگی کو شرک کہیں۔ غریب نواز اجمیری پاک آئے، داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن، اور یہ عام بندہ نہیں بیٹھا،
یہ ذہن نشین رکھیں، لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، جو غریب نواز بن کے آیا تھا وہ داتا کے قدموں میں بیٹھا، جو سلطان الہند بن کے آیا تھا وہ غریب نواز کے قدموں میں بیٹھا، جو قطب مشائخ بر و بحر بن کے آیا تھا وہ غریب نواز داتا کے قدموں میں بیٹھا۔ میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، جس کو بر صغیر پاک و ہند کی سلطانی کا تاج نبی نے عطا فرما کے بھیجا تھا وہ داتا کے قدموں میں بیٹھا، اور دنیا کو معین بے کساں یہ درس دے گئے، عزت والوں کو عزت والے ہی پہچانتے ہیں، عزت والوں کو عزت والے ہی جانتے ہیں۔ 40 دن تک وہاں بیٹھے رہے، ولیرا ولی میں شناست، کسی عام بندے کو کیا پتا؟ غریب نواز اجمیری نے داتا کو لنگر بانٹتے دیکھا، لنگر بٹتے دیکھا، داتا کی مزار سے نور تقسیم ہوتے دیکھا، کوئی ایک آدھا دن نہیں 40 دن تکتے رہے، اور جاتے ہوئے کہہ گئے گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ کہا لوگو مجھے آقا کریم نے بھیجا تھا، نگاہ معین نے تکا ہے، یہ تو مزار میں جلوہ گر ہو کر خزانے بانٹ رہے ہیں، اور خزانے بانٹنے والے کو ہی داتا کہتے ہیں۔ 90 لاکھ کی کایا پلٹنے والا، مشرکوں کو مومن بنانے والا کہتا ہے میں نے دیکھا ہے خزانے بانٹ رہا ہے داتا مزار میں لیٹ کر، اور فیض عالم کہا یہ نہ سمجھنا کہ صرف مزار پہ آنے والوں کو، نہ دنیا میں فیض تقسیم ہو رہا ہے سلی اجمیری کا، اور مظہر نور خدا، یہ تو اللہ کے نور کا مظہر ہے، اس کی ذات پر بھی نور برس رہا ہے، اس کے مظہر پر بھی نور برس رہا ہے۔ اور اگلی بات جو کی، ناقص آرا پیر کامل، کوئی ناقص آتا ہے تو اس کا بھی رہنما ہے، اور کوئی کامل آتا ہے تو اس کے لیے بھی پیر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ادنا ہو یا اعلیٰ، جھولی پھیلانا اس کا کام ہے، خیرات دینا دادا کا کام ہے۔ دیکھیے جو جس محکمے کا ہوتا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں، زہد الانبیاء، میں نے رات بھی کہا داتا صاحب کی عرس کی محفل میں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دروازے سے گزرنے والا جنتی ہے، وہ داتا کی بارگاہ میں آتے تو گھٹنوں کے بل چلتے، اللہ والوں کی بارگاہ میں عزت والے گھٹنے ٹیکتے ہیں، بے ادبوں کو کیا پتا۔ کسی نے پوچھا بابا یہ گھٹنوں کے بل کیوں چلتے ہو؟ فرمایا داتا کی گلیوں میں فرشتے اتنے ہیں، پاؤں کہاں رکھو۔ داتا کی گلیوں میں فرشتے اتنے ہیں، پاؤں کہاں رکھو۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ فرماتے ہیں لوگوں لاہور شہروں کا کتب ہے، بلاد ہند کا کتب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ولیوں کے کتب کا شہر ہے۔ قطب ولایت داتا گنج بخش نے لاہور کو قطب البلاد بنا دیا۔ میں داتا پاک کے عرس پاک کے موقع پر یہ میسج دینا چاہتا ہوں، لاہوریوں تمہاری تو عزت ہی داتا کے قدموں کی خیرات ہے۔ لاہور میں رہنا تو نمک حلال بن کے رہنا، لاہور کا مالک داتا کو سمجھ کے رہنا۔ داتا صاحب کے تشریف لانے سے پہلے لاہور ایک بستی کا نام تھا، لاہور ایک بستی کا نام تھا، لاہور ایک بستی کا نام تھا۔ داتا آئے
تو لاہور مرکز بن گیا. اور میں یہ کہتا ہوں لاہور بنایا بھی داتا نے ہے، بسایا بھی داتا نے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم داتا کے لاہور میں رہتے ہیں. جن کو خوشی ہو وہ بولے، ہر بندہ نہ بولے. میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم ہم خوش قسمت ہیں کہ داتا کے لاہور میں رہتے ہیں. لاہور کسی کا نہیں، لاہور داتا علی کا ہے. اس کا حاکم میرا داتا ہے. لاہور کو سایہ نصیب ہے داتا کا جبل کا. اور آئیے ذرا مفکر پاکستان حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے موقع پر اقبال پیچھے رہے؟ وہ کہتے ہیں خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، داتا نے لاہور میں سانس لیا، پنجاب کی مٹی کو زندگی مل گئی. یہ زندگی اسلام کا نام ہے، زندگی ایمان کا نام ہے. بندہ بے ایمان ہو تو چلتا پھرتا بھی مردہ ہے، اور صاحب ایمان ہو تو مر کے بھی زندہ ہے. اقبال تیری تربت پر خدا لا تعداد رحمتیں نازل کرے. وہ کہتے ہیں اور پنجابیوں تمہارا تو ایمان داتا کے سانس کی برکت سے ہے. میں ذرا دھیمے لہجے میں بات کروں گا اور آپ سے چاہتا ہوں سبحان اللہ دل کھول کے کہنا، جدے ساواں نال ساڈا ایمان وابستہ ہے اس ذات کا نام ہے داتا گنج بخش. میں مشورہ دے رہا ہوں داتا صاحب کی ذات کو فرقہ واریت کی بھینٹ نہ چڑھاؤ. خدا کے لیے کچھ شرم کرو. جنہوں نے شرک کے ماحول کو نور میں بدلا ان ذوات قدسیہ میں سے ایک نام داتا گنج بخش کا بھی ہے. خدا کے بندو خدا کے ولیوں سے ویر نہ رکھو. اور آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، میرے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے پیار کرتا ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے پیار کرتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر داتا کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو پھر داتا داتا کرتے رہنا، داتا کی محبت کا دم بھرتے رہنا. اور اگر تنقید والوں کے ساتھ رل گئے تو انہی کے ساتھ اٹھو گے. میں تو یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ ولیوں کے دشمنوں سے بچا کے رکھنا اور ولیوں کو ماننے والوں کے ساتھ دنیا میں دوستی ہو، آخرت میں حشر نصیب کر.